ذاتی صفات ہیں، ہمیں اس سے کیا، ہم تو ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ملاقات کر کے واپس آ جائیں۔ سید دیدار علی شاہ صاحب نے کہا اچھا چلیے۔ یہ حضرات مراد آباد سے بریلی کے لیے روانہ ہوئے، چلتے چلتے دوسرے روز یہ بریلی پہنچے۔ دوپہر کے وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے آستانے پر پہنچے، ملاقات ہوئی۔ سب سے پہلے مصافحہ کیا اسد اللہ فاضل نے، ان کے بعد سید دیدار علی شاہ صاحب نے مصافحہ کیا، ہاتھ ملا کر فرمایا حضور آپ کے حال چال کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا میاں حال چال کا کیا پوچھتے ہو، پٹھان خاندان سے ہوں، طبیعت میں غصہ اور سختی زیادہ ہے۔ اب یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بات تو میں نے مراد آباد میں کہی تھی، انہوں نے بریلی میں کیسے سن لی؟ اعلیٰ حضرت مسکرائے، فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ صاحب فراست اللہ کے ولی ہوئے، اور اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جنہوں نے 10 گھنٹے میں پورا قرآن زبانی یاد کیا۔ کتاب کا نام ہے حیات اعلیٰ حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، پڑھ کر دیکھیں۔ اس مقام پر اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے اور ایک بڑا پیارا شعر ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ذوالنورین کا لقب ملا اس لیے کہ آپ کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں۔ یہ حضرت عثمان غنی کی تیسری خصوصیت۔ سنو آپ کی چوتھی خصوصیت، حضرت عثمان غنی کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے، کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ۔ خود حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ ساری زندگی کبھی آپ نے غسل خانے میں ننگے ہو کر غسل نہیں کیا، اتنے شرم و حیا کے پیکر۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں جب سے میں نے اپنا یہ ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا ایمان لانے کے لیے، حضرت عثمان فرماتے ہیں وہ دن اور آج کا دن ہے، میں نے کبھی اپنا یہ ہاتھ اپنی شرمگاہ کے ساتھ نہیں لگایا، اتنے باحیا۔ مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے تہمت باندھی ہوئی۔ مسئلہ یاد رکھو، تہمت یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ پاجامہ یہ حضور نے کبھی کبھی پہنا ہے، شلوار حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں پہنی لیکن اس کو پسند فرمایا۔ اور چوتھی چیز رہ گئی پینٹ، تو یہ ان سے پوچھو جنہوں نے اس کو ایجاد کیا کہ اس کوکو کولا کی بوتل میں کیسے اترتے ہیں۔ اس کو پہن لیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے کسی جرم کی سزا میں جیلر نے یہ لباس پہنایا ہو، پہن لو تو جلدی کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہو جاؤ تو جلدی بیٹھ نہیں سکتے۔ میاں لباس وہ پہنو جو جسم کو بھی بھلا دے۔ حضور علیہ السلام نے تہمت باندھی، مسئلہ یاد رکھو، حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ جب دنیا میں فتنہ و فساد عام ہو جائے گا، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، اس وقت جو میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ حضور نے تہمت باندھی ہوئی، اور حدیث میں آتا کہ نبی پاک کی پنڈلی مبارک نظر آ رہی، تہمت کا کپڑا ہٹا ہوا تھا، پنڈلی نظر آ رہی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی، خود فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر۔ حضور نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر اندر آئے، سلام کیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے کچھ باتیں کی اور پھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون؟ آنے والے نے کہا میں عمر ابن خطاب ہوں۔
حضور نے فرمایا اندر آ جاؤ. آپ اندر آئے, سلام کیا, بیٹھے, کچھ دیر بات چیت کی, پھر چلے گئے. ام المومنین فرماتی میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی, پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. پوچھا کون؟ کہا عثمان. حضور نے فرمایا عثمان ذرا ٹھہر جاؤ. جلدی سے نبی پاک علیہ السلام اٹھ کر بیٹھے اور اپنی پنڈلی کو اچھی طرح ڈھانپ لی. فرمایا عثمان اب آ جاؤ. حضرت عثمان غنی آیا کر سلام کیا, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے, بات چیت کی, چلے گئے. ام المومنین پردے سے باہر آئی, عرض کی یا رسول اللہ آج میں نے بڑی عجیب و غریب بات دیکھی. میرے ابا جان آئے, آپ نے پنڈلی کو نہیں ڈھانپا. فاروق اعظم آئے, آپ نے پنڈلی کو نہیں ڈھانپا. لیکن عثمان غنی آئے تو آپ نے پنڈلی کو ڈھانپ لیا. حضور نے فرمایا عائشہ میں اس آدمی سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ یا رسول یا فرمایا میرا عثمان وہ ہے کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت. اب سنو بھائی, یہ جو اب گفتگو آ رہی ہے اس کو توجہ سننا. حضرت عثمان غنی پر مخالفین چند اعتراضات کرتے ہیں, ان اعتراض کو بھی سنو اور ان کا جواب بھی سنو. حضرت عثمان غنی پر ایک اعتراض یہ ہوتا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کا ایک قافلہ لے کر حج کے ارادے سے مکہ آئے. تو وہاں مصر کا ایک آدمی بھی آیا ہوا تھا. اس نے دیکھ کر کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ مدینہ طیبہ کے مدنی مسلمان. ان کا امیر حج کون ہے؟ کہا عبداللہ ابن عمر. اب وہ مصری آیا حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس, کہنے لگا عبداللہ ابن عمر میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو. اس نے کہا یہ بتائیے کہ کیا حضرت عثمان غنی غزوہ احد سے بھاگ نہیں گئے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ چلے گئے. کیا تم اس کو بھی مانتے ہو کہ حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے؟ فرمایا ہاں میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے. کیا تم اس کو بھی مانتے ہو کہ حضرت عثمان غنی بیعت رضوان کے موقع پر بھی موجود نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ وہ وہاں موجود نہیں, وہ مکہ میں تھے. اس آدمی نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا. جانے لگا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا. فرمایا تو نے عثمان غنی پر یہ 3 اعتراض کیے ہیں, جب تک ان اعتراضات کا جواب نہیں سن لے گا تو یہاں سے جا نہیں سکے. آپ نے فرمایا تو نے امیر المومنین پر پہلا اعتراض یہ کیا کہ حضرت عثمان غنی غزوہ احد سے بھاگ گئے تھے. آپ نے فرمایا صحابہ کرام کی وہ خطا کہ جن کی معافی کا اعلان قرآن اور حدیث میں ہو جائے, ان کی وہ خطا میری اور تیری نیکیوں سے زیادہ اجر و ثواب رکھتی. دیکھو نا, ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, بولو دعویٰ ہے کہ یہ قبول ہوگا, ہے امید ہے کہ اگر اللہ چاہے ہم کوئی گناہ کریں اور توبہ کریں, دعویٰ ہے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ نہیں. لیکن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا فاللہ عنہم, اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا صحابہ کرام کی وہ خطا کہ جن کی معافی کا اعلان قرآن اور حدیث کے اندر ہو جائے, وہ میری اور تیری خطا نیکیوں سے زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے, کیونکہ ہماری نیکیاں اس کا ہمیں یقین نہیں کہ یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں, لیکن صحابہ کو اپنی خطا کی معافی کا کامل یقین ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے. تو جب اللہ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا تو پھر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. پھر آپ نے فرمایا تو نے یہ کہا کہ حضرت عثمان غنی غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. آپ نے فرمایا تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان کو غزوہ بدر میں شریک ہونے سے کس نے روکا تھا؟ حضرت عثمان غنی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا عثمان رقیہ بیمار ہے, میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا, تم ان کی تیمارداری کرو. اے عثمان یہاں رہ کر اللہ تجھے مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب بھی عطا کرے گا اور جنگ کا مال غنیمت بھی دے گا. تو
تو عثمان غنی کو تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا، پھر یہ اعتراض کس وجہ سے؟ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ تو نے کہا کہ عثمان غنی بیعت رضوان کے موقع پر موجود نہیں تھے۔ واقعہ یہ کہ حضور 1400 صحابہ کے ساتھ اور ایک روایت کے مطابق 1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مکہ کے کافروں نے روک لی۔ انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، تمہیں ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم سے فرمایا کہ جاؤ ان سے کہہ دو ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں یہاں میرے دشمن بڑے زیادہ ہیں، آپ عثمان غنی کو بھیجیے، ان کے رشتہ دار۔ اے عثمان تم جاؤ۔ حضرت عثمان غنی مکہ کے کافروں کے پاس آئے، میں اپنے نبی کا پیغام لایا ہوں، ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں۔ انہوں نے کہہ دیا اے عثمان، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں کعبہ کے طواف کی اجازت دے سکتے ہیں، لیکن تمہارے نبی کو کعبہ کے طواف کی اجازت نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے جب یہ سنا، آپ نے فرمایا مکہ کے کافروں، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ ارے یہ طواف کی نعمت تو مجھے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے ملی ہے، تم طواف کا کہتے ہو؟ واللہ میں تو اپنے نبی کے بغیر کعبہ کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ آپ نے انکار کر دیا۔ ادھر خبر یہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی مزے لے لے کر کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے امید نہیں کہ میرا عثمان میرے بغیر ہی کعبہ کا طواف کر لے گا۔ مکہ سے خبر آئی کہ حضرت عثمان غنی کو مکہ میں شہید کر دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے سے باہر آئے اور ایک ہی کر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ، آؤ آ کر ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان غنی کے قتل کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ حضور نے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ سب سے آخر میں حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان غنی کا ہاتھ، میں عثمان غنی کی طرف سے بیعت لیتا ہوں۔ اب یہاں ہمارے مخالفین ایک اعتراض کرتے ہیں، اعتراض یہ ہے کہ سنیو تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے نبی کو علم غیب عطا کیا، اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو حضور کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ خبر جھوٹی اڑی ہے، عثمان غنی مکہ میں زندہ ہے، اور اگر حضور کو علم تھا پھر حضور نے بیعت کیوں لی؟ تو سنو ان دونوں باتوں کا جواب۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے ما کان وما یکون کا کل علم عطا کیا۔ آئیے اس پر میں ایک حدیث پیش کروں، حدیث مشکات شریف باب المعجزات۔ مدینہ طیبہ کے اندر مدینے کے قریب ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک دن وہ بکریاں لے کر نکلا تو اس نے دیکھا کہ پہاڑ پر سے ایک بھیڑیا آیا اور اس نے بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری کو پکڑا اور پہاڑ پر لے جا کر کھانے لگا۔ اب جو ہی اس نے کھانے کا ارادہ کیا، پیچھے سے یہ بکری والا وہاں پہنچ گیا۔ اس نے بھیڑیے کے منہ سے بکری کو چھینا تو بھیڑیے نے انسانی زبان میں کلام کر کے کہا کہ یار میرے رب نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے چھین لیا۔ اب یہ یہودی چرواہا بڑا حیران ہوا کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے، اس سے پہلے تو کبھی بولتے نہیں دیکھا۔ بھیڑیے نے جب اس کا تعجب دیکھا تو بڑی فصیح و بلیغ زبان میں کہا ہاں عجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى حتى بما هو قائل۔ اس نے کہا تو میرے بولنے پر تعجب کر رہا ہے، اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے دو کھجوروں کے باغات کے درمیان والی زمین یعنی مدینہ طیبہ میں ایک اللہ کا نبی ظاہر ہوا جو تمہیں گزرے ہوئے زمانے کی بھی خبر دیتا، آنے والے زمانے کی بھی خبر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ قیامت تک ہوگا۔ تو غور کرو، وہ بھیڑیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نبی گزرے ہوئے زمانے کی بھی خبر دیتا، آنے والے
زمانے کی بھی. وہ بھیڑیا ہو کر نبی کے علم غیب کا قائل ہے. دعا کرو یہ جو کراچی میں انسان نما بھیڑیے ہیں نا، یہ بھی حضور کے علم غیب کو ماننے لگے. میرے دوستوں بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا. ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کو علم تھا کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہے، اور اس کی دلیل یہ کہ نبی پاک نے فرمایا میں عثمان غنی کی طرف سے بیعت لیتا ہوں. غور کرو، نبی پاک کا بیعت لینا اس بات کی دلیل ہے کیونکہ بیعت زندوں کی طرف سے لی جاتی ہے، مردوں کی طرف سے نہیں لی جاتی. حضور کا بیعت لینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور جانتے ہیں عثمان غنی زندہ. سوال یہ کہ جب جانتے تھے کہ عثمان غنی زندہ ہے تو پھر بیعت لی کیوں؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ آج حضور نے حضرت عثمان غنی کے مقام کو ظاہر کرنا تھا کہ دنیا والوں دیکھو میرا عثمان وہ ہے. آج اس پر جان قربان کرنے کے لیے صدیق اکبر بھی تیار ہو گئے. آج میرے عثمان پر جان قربان کرنے کے لیے فاروق اعظم بھی تیار ہے. آج میرے عثمان پر جان قربان کرنے کے لیے علی المرتضیٰ بھی تیار ہے. اور علی المرتضیٰ کے ماننے والوں، اپنے آپ کو مومن کہلانے والوں، ذرا دیکھو آج علی تو اپنی جان عثمان غنی پر قربان کر رہے ہیں. ارے اگر تم بھی صحیح معنوں میں مومن ہو تو آؤ، تم بھی علی کی طرح میرے عثمان کے جانثار بن جاؤ. آج نبی پاک نے عثمان غنی کی شان ظاہر فرما دی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بے وقوف یہ بتا کہ حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا کس نے تھا؟ اس نے کہا نبی پاک نے. فرمایا تو پھر وہ بیعت رضوان کے موقع پر کیسے حاضر ہوتے؟ اس لیے کہ ان کو نبی پاک علیہ السلام نے مکہ بھیجا تھا. تینوں اعتراضات کا حضرت عثمان غنی نے جواب دیا. ایک اعتراض سنو، دوسرا اعتراض حضرت عثمان غنی پر یہ ہوتا کہ حضرت عثمان غنی کے ایک چچا تھے، ان کی بعض ناپسندیدہ حرکات کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے ان کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا. حضور نے فرمایا کہ یہ منافقوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ہمارے مسلمانوں کے راز منافقوں کو دے دیتا ہے، اس لیے اس کو مدینے سے نکال دیا جائے. حضرت عثمان غنی کے چچا کو ملک بدر کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا. لیکن جب حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے تو آپ نے اپنے اسی چچا کو واپس مدینہ طیبہ بلا لیا. اب اعتراض یہ کہ دیکھو عثمان غنی نے نبی پاک نے تو اس کو نکال دیا تھا اور عثمان غنی نے ان کو دوبارہ مدینے بلا لی. معلوم ہوا حضرت عثمان غنی نے نبی پاک علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی. یہ ایک اعتراض بعض لوگ حضرت عثمان کی پاکیزہ سیرت پر کرتے. اس اعتراض کا جواب سنو. میرے دوستوں بزرگوں، کتاب کا نام ہے مجمع الزوائد، اس میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام مرض وفات میں مبتلا. حضور نے فرمایا کاش ہمارے پاس کوئی صالح آدمی آتا. ازواج مطہرات قریبی موجود تھیں. عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو صدیق اکبر کو بلائیں. حضور نے فرمایا نہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کاش ہمارے پاس کوئی صالح آدمی آتا. پھر ازواج مطہرات نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو فاروق اعظم کو بلائیں. حضور نے فرمایا نہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ کاش ہمارے پاس کوئی صالح آدمی آتا. پھر ازواج مطہرات نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو علی المرتضیٰ کو بلائیں. حضور نے فرمایا نہیں. چوتھی مرتبہ پھر فرمایا کاش ہمارے پاس کوئی صالح آدمی آتا. ازواج مطہرات نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو عثمان غنی کو بلائیں. حضور نے فرمایا ہاں عثمان کو بلائیں. حضرت عثمان غنی جب نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا میں تخلیہ چاہتا ہوں. وہاں جتنے لوگ موجود تھے وہ سارے چلے گئے. نبی پاک علیہ السلام نے تنہائی میں حضرت عثمان غنی سے کچھ باتیں کی. حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو حضرت عثمان غنی نے نبی پاک علیہ السلام سے تنہائی میں باتیں کی تھی، آپ فرماتے ہیں اسی تنہائی میں حضرت عثمان غنی نے نبی پاک علیہ السلام سے اپنے چاچا کو بلانے کی اجازت بھی لے لی تھی. اب جب حضرت عثمان غنی نے نبی پاک علیہ السلام سے اپنے چچا کو واپس بلانے کی اجازت لے لی تو بولو اب کوئی اعتراض بنتا ہے؟ دیکھو نا، جس نے مدینے سے نکالا تھا جب اس نے خود اجازت دے دی تو اب کوئی اعتراض ہو سکتا
دیکھو نا، کوئی حکم اگر کسی علت کی وجہ سے دیا جائے تو جب وہ علت اٹھ جائے تو پھر وہ حکم بھی خود بخود اٹھ جاتا ہے. جس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے اس کو مدینے سے نکالا تھا، پہلے وہ جوان تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ آدمی بڑھاپے میں وہ شرارتیں نہیں کرتا جو جوانی میں کرتا ہے. تو اس لیے حضرت عثمان غنی نے نبی پاک علیہ السلام سے اجازت لے لی اور ان کو واپس بلا لیا. تیسرا اعتراض حضرت عثمان پر یہ ہوتا ہے کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ہرمز. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے باپ کا بدلہ لیتے ہوئے ہرمز کو قتل کر دیا. فرمایا اس نے میرے والد حضرت عمر کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، آپ نے قتل کر دی. بعض لوگوں نے حضرت عثمان غنی پر اعتراض کیا کہ یہ بلا وجہ ایک آدمی قتل کیا گیا ہے، اے عثمان آپ عبداللہ ابن عمر سے اس کا بدلہ لیجئے اور اس کے وارثین کو قصاص دیجیے. حضرت عثمان غنی نے کوئی بدلہ نہیں لیا بلکہ اپنی جیب سے اس کی دیت ادا کر دی. اب اعتراض یہ کہ دیکھو حضرت عثمان غنی نے عدل سے کام نہیں لیا، انصاف سے کام نہیں لیا. ایک آدمی بے گناہ قتل کیا گیا تھا، اس کا بدلہ لینا چاہیے تھا، بجائے بدلہ لینے کے عثمان غنی نے دیت ادا کر دی. یہ اعتراض تو اب اس کا جواب سنو. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا. ایران کے ایک علاقے کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہرمز. یہ قیدی بنا کر فاروق اعظم کے پاس لایا گیا. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کے بارے میں مشورہ کرو کہ اس کو کیا سزا دی جائے. صحابہ نے مشورہ کیا یا امیر المومنین اس کا جرم بڑا ہوا ہے لہذا اس کو قتل کر دیا جائے. فاروق اعظم نے جب قتل کا حکم جاری کرنا چاہا تو وہ ہرمز چیخنے چلانے لگا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ. حضرت فاروق اعظم نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ اس کو پانی دو. اب پانی کا پیالہ اس نے ہاتھ میں لیا اور رونے لگا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اب کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ میں پانی پینے لگوں گا تو کہیں پانی پینے کے دوران آپ مجھے قتل نہ کر دیں. اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا تو پانی پینے کا کیا فائدہ؟ اس لیے پہلے آپ وعدہ کریں کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پی لوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے. فاروق اعظم نے فرمایا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے. اس نے کہا ایک مرتبہ اور وعدہ کیجیے. آپ نے ایک مرتبہ اور وعدہ کر لیا. اس نے کہا ایک مرتبہ اور وعدہ کریں. آپ نے فرمایا ہم وعدہ کرتے ہیں جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کریں گے. جب تیسری مرتبہ وعدہ کیا تو اس نے پانی پینے کے بجائے پیالہ زمین پر دے مارا. لوگوں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا دیکھو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا یہ مجھے قتل نہیں کریں گے، اور اب میں نے پانی پھینک دیا ہے، میں پانی پی نہیں سکتا لہذا یہ مجھے قتل کر سکتے. فاروق اعظم نے فرمایا بڑے چالاک معلوم ہوتے ہو، بہتر یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ. وہ ہو گیا مسلمان اور آپ نے عراق کے علاقے میں کچھ زمین بھی اس کو دے دی. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کل بتایا تھا کہ حضرت فاروق اعظم کو قتل کیا ہے فیروز ابو لولو مجوسی. یہ مجوسی جب فاروق اعظم کے پاس سے ناراض ہو کر کوفہ آیا تو یہ جو ہرمز تھا اس نے مدینے کے بازار سے ایک 2 دھاری خنجر خریدا اور اس کو زہر کا بجھاؤ دے کر اپنے ہم نوا لوگوں کو، ہم خیال لوگوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو یہ عمر ابن خطاب ہے جن کی وجہ سے ہمارا مال ہم سے چھین لیا گیا، ہمارا ملک ہم سے چھین لیا گیا، ہمارا اسباب چھین لیا گیا. اے میرے دوستو تم میں کون ہے جو قوم کا حق ادا کرے؟ کوئی ہے جو عمر ابن خطاب کو قتل کر کے قوم کا حق ادا کرے؟ ابو لولو مجوسی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں یہ کام کروں گا. ہرمز نے سارا منصوبہ اس کو بتایا کہ یہ خنجر لے لو، اس طرح مسجد میں جا کر چھپ جانا، عمر صبح کی نماز پڑھنے آئیں گے تو تم یکبارگی میں حملہ کر کے ان کو قتل کر دے. نتیجہ یہ نکلا کہ ابو لولو مجوسی نے فاروق اعظم کو شہید کر دیا. یہ سارا منصوبہ ہرمز کا بنایا ہوا تھا. اب حضرت عثمان غنی جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو عمر نے اس کو قتل کیا تو اب سوال ہوا کہ تفتیش کی جائے. تو حضرت عثمان غنی کا عدل دیکھو، لوگ تو اعتراض کرتے ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ دیکھو تفتیش میں 2 باتیں سامنے آئی.
ایک تو یہ کہ جس خنجر سے امیر المومنین کو شہید کیا گیا وہ 2 دھاری خنجر تھا، اور دوسرا یہ کہ امیر المومنین کو جس خنجر سے شہید کیا گیا اس خنجر کو زہر دیا گیا تھا، زہر کا بجھاؤ دیا گیا۔ اگر یہ دونوں باتیں ثابت ہو گئی تو پھر قتل کا منصوبہ ہرمز نے بنایا تھا، اصل قاتل وہ ہو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک، تفتیش کی گئی تو ثابت ہو گیا کہ واقعی وہ 2 دھاری خنجر تھا۔ بعض زہر کو پرکھنے والے ماہرین بلائے گئے، ان ماہرین نے خنجر کو دیکھ کر کہا کہ اس کو 3 دن تک زہر کا بجھاؤ دیا گیا۔ اب ذرا غور کرو، جب تفتیش میں دونوں باتیں سامنے آ گئی تو حضرت عبداللہ بن عمر کا قتل کرنا ٹھیک تھا یا نہیں؟ بالکل ٹھیک تھا، اس لیے کہ تفتیش سے ثابت ہو گیا تھا کہ ہرمز ہی اصل قاتل۔ تو یہ 3 اعتراض حضرت عثمان غنی پر کیے جاتے ہیں، ان کے یہ جواب۔ اب آگے چلیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مختصر سا تذکرہ۔ میں نے کل بتایا تھا کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا۔ فلسطین یہ علاقہ تھا یہودیوں کا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ یا تو یہ مسلمان ہو جائیں یا یہ جزیہ دیں جو ذمہ دیتے۔ یہودیوں نے انکار کر دیا، انہوں نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم نے یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیا۔ جب ان کو ملک بدر کیا گیا تو ان یہودیوں نے ایران کو اپنا مرکز بنا لیا۔ یہودیوں کا جو سب سے بڑا عالم تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ اس نے بڑے بڑے یہودی علماء کو جمع کیا، کہنے لگا دیکھو میرا منصوبہ یہ ہے، جب تک عمر زندہ ہے ہم مسلمانوں کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتے۔ عمر ہی کی وجہ سے ہمارا وطن ہم سے چھینا گیا، ہماری شان و شوکت پر فرق آیا۔ اب 2 ہی طریقے ہیں، یا تو جب تک عمر زندہ ہے ذلت کی زندگی گزارو، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ عمر ابن خطاب کے زمانے میں ہی ان کو اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلا دو۔ جب ہم مسلمان بن جائیں گے تو ہمیں مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اندر ہی اندر مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کر لیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر اپنا علاقہ فلسطین واپس ان سے چھین لیں گے۔ عبداللہ بن سبا کی یہ منصوبہ بندی کامیاب ہو گئی، یہ سارے نام کے مسلمان بن گئے۔ اب جب یہ مسلمان بنے تو ان کو اور دیگر علاقوں میں آنے جانے کی آزادی ہو گئی۔ ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عبداللہ بن سبا اور اس کی پارٹی کے لوگوں نے نئے نئے عقائد کا مسلمانوں میں پرچار کیا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب نئے نئے عقائد، مثلا یہ جو بعض لوگوں کا مشہور عقیدہ ہے کہ خلافت یہ اہل بیت کا حق تھا، اصحاب ثلاثہ نے ان کا حق مارا ہے، یہ مشہور عقیدہ جو ہے یہ سب سے پہلے عبداللہ بن سبا نے لوگوں میں پھیلایا تھا۔ انہی عقائد کی بنیاد پر مسلمانوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا اور مسلمان واضح طور پر 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک شیعہ اور ایک سنی۔ یہ گروہ اسی زمانے سے چلے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان باہمی طور پر آپس میں لڑنے لگے، کچھ تو خون ہونے لگے۔ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت یہ عقائد پھیلائے گئے، خصوصاً خاص طور پر 3 علاقے، کوفہ، بصرہ اور مصر، ان 3 علاقوں کے لوگ مدینہ طیبہ آئے اور آ کر حضرت عثمان غنی کے خلاف بغاوت کر دی۔ کہنے لگے حضرت عثمان غنی نے مختلف علاقوں کے جو گورنر بنائے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو وہ گورنر بنایا، اور حضرت عثمان غنی بیت المال کا روپیہ اپنے اوپر خرچ کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی اطلاع پہنچی، آپ نے تحقیق کی تو یہ بات غلط ثابت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو تمہارے اعتراضات ہیں ہم ان کو دور کر دیں گے۔ بعد میں حالات اس طرح کے پیدا ہوئے کہ حضرت عثمان غنی اپنے اس وعدے کو پورا نہ کر سکے۔ بلوائیوں نے ایک مرتبہ پھر مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہ جو سبائی پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی پر الزام لگا کہ حضرت عثمان
عثمان غنی نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا. حضرت علی نے فرمایا یا امیر المومنین آپ دیکھتے ہیں مدینے کے حالات. فرمایا علی میں تمہیں اختیار دیتا ہوں جاؤ ان بلوائیوں سے سوائی پارٹی کے لوگوں سے تم جا کر معاملات طے کر لو. حضرت علی مرزا نے فرمایا پھر سوچ لیجئے کچھ میں طے کروں گا اس کے اندر پھر تبدیلی نہیں ہوگی, اس لیے کہ پہلے بھی ان سے وعدہ کیا گیا اور وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. فرمایا ہم تمہیں کلی اختیار دیتے ہیں جاؤ. حضرت علی المرتضیٰ آئے اور آ کر فرمایا اے لوگوں تمہیں مبارک ہو, تمہارا رحمت الخلیفہ تمہاری مرضی کے مطابق ان مالوں کی تبدیلی پر راضی ہے. ہمیں کچھ دنوں کی مہلت دی جائے, مدینے سے متعلق جو تمہاری شکایتیں ہیں وہ 1-2 روز میں دور ہو جائیں گی, اور جو مدینے سے باہر کی شکایتیں ہیں تو ظاہر ہے وہاں آنے جانے میں وقت لگتا ہے, اس لیے مہلت دی جائے. بلوائی جو تھے یہ کہنے لگے ہم مہلت دیتے ہیں, لیکن ایک ہماری رائے یہ ہے کہ مصر کا جو گورنر ہے عمر بن العاص اس کو فوری طور پر معزول کیا جائے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا ہمیں منظور ہے, لیکن بتاؤ ان کی جگہ کس کو گورنر بنائیں. بلوائیوں نے کہا کہ محمد بن ابو بکر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں ان کو بنایا. حضرت عثمان غنی نے منظور کر لیا. آپ نے گورنر مصر کو خط لکھا کہ میں نے تجھے معزول کر دیا ہے, تیری جگہ محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر بنایا. جب یہ مصر آ جائے تو عہدہ ان کے حوالے کر کے مرکز مدینے میں رپورٹ کرنا. ادھر ان کو بھی حکم ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر یہ محمد بن ابو بکر یہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینے سے کشا کشا مصر کے لیے روانہ. لکھا ہے کہ چلتے چلتے راستے میں گھڑ سوار ان کے برابر سے بڑی برق رفتاری اور تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑا لے کر گزرا. حضرت محمد بن ابو بکر کو ذرا کچھ شبہ ہوا. آپ نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو پکڑ کر لاؤ. اس گھڑ سوار کو پکڑ کر لایا گیا. پوچھا گیا تم کون ہو؟ عثمان غنی کا غلام. سواری کس کی ہے؟ عثمان غنی کی. کہاں جا رہے ہو؟ مصر جا رہا. کس کے کام سے؟ عثمان غنی کے کام سے. کیا کام ہے؟ اب اس نے کام بتانے سے انکار کی. اب جو انہوں نے ڈرایا دھمکایا تو اس کے پانی کے مشکیزے کے نیچے اس نے ایک چمڑے کی جیب سی بنائی ہوئی تھی, اس کے نیچے ایک خط رکھا ہوا. وہ خط کھول کر نکال کر پڑھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا اے گورنر مصر میں امیر المومنین عثمان غنی مخاطب ہوں. محمد بن ابو بکر مصر آئے تو خبردار حکومت ان کے حوالے نہ کرنا, بلکہ ان کو قتل کر دینا اور ان کے بیوی بچوں کو بھی مصر میں روک لینا. جب یہاں کے حالات سازگار ہوں گے تو ہم انہیں واپس بلا دیں. اب محمد بن ابو بکر نے جب وہ خط دیکھا تو آپ بھی اس سازش کا شکار ہوئے. کہنے لگے خوب, یہاں سے مجھے مصر کا گورنر بنا کر بھیجتے ہیں اور پیچھے سے میرے قتل کا پروانہ جاری کیا. اب بجائے مصر جانے کے محمد بن ابو بکر مدینہ طیبہ واپس آ گئے. مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع کر کے یہ خط دکھایا اے لوگوں دیکھو امیر المومنین نے میرے قتل کا حکم جاری کیا ہے. اب بلوائیوں کی تو یہ ایک سازش تھی. وہ سوائی پارٹی کے لوگ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے. سارے لوگ حضرت عثمان غنی کے خلاف ہو گئے. بلوائیوں نے تلواریں نکال لیا اور اعلان کر دیا ہم اس وقت تک مدینے سے واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان غنی کو شہید نہیں کر دیں گے. جب تک کہ ان کو قتل نہیں کر دیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے. حضرت عثمان غنی کا پانی بند کر دیا گیا. آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اے علی آپ دیکھتے ہیں انہوں نے میرا پانی بند کر دیا, اگر ہو سکے تو اپنے بھائی کے لیے کچھ پانی لے آئیے. حضرت علی المرتضیٰ نے 2-3 مشکیزیں پانی بھجوا دی. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یا امیر المومنین یہ غلام آپ کا ہے؟ فرمایا ہاں. سواری آپ کی؟ فرمایا ہاں. یہ جو خط پر مہر لگی ہوئی ہے یہ بھی آپ کی؟ حضرت عثمان خاموش ہو گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا علی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس مہر کو چرایا گیا. علماء نے تقریباً تمام ہی مورخین لکھتے ہیں کہ بلوائیوں نے یہ سازش کی کہ حضرت عثمان غنی کے غلام کو پیسے دے کر خریدا, اس کے ذریعے سے آپ کی سرکاری مہر چرائی گئی اور اس مہر کی ایک نقلی ڈپلیکیٹ مہر بنائی گئی اور آپ کے نام سے وہ خط لکھ کر وہ مہر لگا کر مصر بھیجا گیا. اندازہ لگاؤ یہ کتنی بڑی سازش تھی جو حضرت عثمان غنی کے خلاف کی.
حضرت عثمان نے روتے ہوئے فرمایا علی کیا تم بھی میری نیت پر شبہ کرتے ہو؟ اے علی تم جانتے ہو کہ میں نے تو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت علی بھی رونے لگے، حضرت عثمان بھی رونے لگے، روتے ہوئے فرمایا یا امیر المومنین میں جانتا ہوں کہ آپ کے خلاف ایک یہ سازش ہے، لیکن اس وقت تمام شواہد آپ کے خلاف کرتے ہیں۔ ادھر بلوائیوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا، حضرت عثمان کے امام کو ہٹا دیا گیا اور بلوائی پابندی کے ساتھ وہاں نمازیں پڑھا۔ حضرت علی المرتضیٰ اور اکابر صحابہ کرام نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی۔ رات کا وقت ہوا تو بعض صحابہ کرام آئے، عرض کی یا امیر المومنین ہم 3 شرطیں پیش کرتے ہیں، تجویزیں، ان میں سے کوئی ایک آپ مان لیں آپ کے لیے بہتر ہے۔ پہلی تجویز یہ کہ ہم آج رات آپ کے مکان کے ساتھ ہی ایک تیز رفتار سواری کھڑی کر دیں گے، آپ اس سواری پر سوار ہو کر رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ملک شام میں حضرت امیر معاویہ کے پاس چلے جائیے، اس طرح آپ کی جان بچ جائے گی۔ حضرت عثمان نے فرمایا واللہ میں تو مر کر بھی اپنے نبی کا مدینہ کبھی نہیں چھوڑوں۔ یا امیر المومنین پھر آپ دوسرا کام یہ کریں کہ اسلامی فوج کو حکم دیں، اسلامی فوج ان پر حملہ کرے اور ان کو قتل کرے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا خون بہے، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن مسلمانوں کا خون نہیں بہا سکتا۔ پھر تیسری صورت یہ کہ آپ مکہ چلے جائیں، وہ باعث امن ہے، امن کی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ امن کی جگہ ہے، لیکن میں وہاں جاؤں گا تو یہ میرا پیچھا کریں گے اور وہاں جا کر مجھے قتل کریں گے اور میری وجہ سے مکہ کی حرمت پامال کی جائے گی۔ آپ نے تینوں باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی رات آپ سوئے تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان یہ لوگ تجھے پانی دیں گے، خبردار ان کا دیا ہوا پانی نہ لینا۔ اے عثمان تم روزہ رکھنا، میں پرسوں افطاری پر تمہارا انتظار کروں گا، روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ اب حضرت عثمان غنی کو کامل یقین ہو گیا کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے۔ آپ اپنے مکان کی چھت کے اوپر چڑھ گئے، بلوائیوں سے فرمایا اے لوگوں تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے؟ کسی مسلمان کو قتل کرنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، یا وہ مرتد ہو گیا ہو تو اس کو قتل کیا جائے، یا اس نے زنا کیا ہو تو اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا۔ ورنہ میں نے تو دور جاہلیت میں بھی یہ 3 کام کی۔ اے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ مسجد نبوی کب ہو گئی تھی؟ کس نے اپنے ہاتھ سے ان کو بڑھا دیا؟ میں نے اپنے ہاتھ سے مسجد نبوی کو بڑھا دیا۔ آج یہ حال ہے کہ تم مجھے اسی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ تو بتاؤ کہ یہ میرے روما کا کنواں کس نے خریدا؟ میں نے اپنے باہر سے یہ کنواں خریدا تھا، اور آج یہ حال ہے کہ تم مجھے اسی کنویں کا پانی وضو کرنے کے لیے نہیں دیتے۔ یاد رکھو میرے قتل کے بعد مسلمان کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکے۔ باغیوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ نیچے اتر آئے۔ علماء نے لکھا کہ دوسرے دن کا آپ نے روزہ رکھا۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ نے فرمایا حضرت روزہ نہ رکھیے، فرمایا نہیں رسول اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، آج تو میں ضرور روزہ رکھوں۔ آپ نے لباس تبدیل کیا، نماز پڑھنے لگے۔ آپ کے مکان کی پرلی دیوار کو پھلانگ کر 3 بلوائی اندر داخل ہوئے۔ جب تک آپ نماز پڑھتے رہے انہوں نے کوئی تعرض نہیں کیا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک بلوائی آگے بڑھا اور اس نے آپ کی داڑھی کو پکڑنا چاہا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت محمد بن ابو بکر تھے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا بیٹا اگر تمہارے باپ ابو بکر زندہ ہوتے اس وقت دیکھتے تو بتاؤ تم کیا جواب دیتے؟ آپ پیچھے ہٹ گئے، فرمایا تو میرا قاتل نہیں ہے بیٹا، جا تو چلا جا۔ فرمایا آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب تو پیدا ہوا تھا تمہارے ابا جان تمہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئے تھے، حضور علیہ السلام نے تیرے منہ میں اپنا لعاب دین ڈالا تھا اور سرکار نے تیرے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی، بس جس کے شامل حال نبی کی برکت والی دعا ہو بھلا وہ میرا قاتل کیسے ہوگا؟ حضرت محمد بن ابو بکر روتے ہوئے واپس چلے۔ لکھا ہے کہ آپ جب تک زندہ رہے ہیں ساری زندگی روتے رہے اور پچھتاتے رہے کہ کاش میں اس سازش کا شکار نہ ہوتا۔
اس کے بعد دوسرا بلوائی آگے بڑھا، اس نے وار کرنا چاہا، فرمایا تو بھی میرا قاتل نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جب تو پیدا ہوا تھا تو تیرا باپ تجھے نبی کی بارگاہ میں لایا تھا، حضور نے تحنیک فرمائی، تحنیک کہتے ہیں کھجور کو چبا کر بچے کے منہ میں ڈالنا، تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ جس کے منہ میں نبی کا لعاب دہن موجود ہو وہ میرا قاتل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا آدمی آگے بڑا وار کرنا چاہتا، آپ نے فرمایا ہاں تو میرا قاتل ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا جب تو پیدا ہوا تھا تو تیرا باپ تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں لایا تھا، حضور نے تحریف فرمائی، کھجور تیرے منہ میں ڈالی تو اس وقت تو نبی پاک کی چھاتی پر گر گیا تھا، بس میں نے اندازہ لگایا جو نبی کی چھاتی پر گرنے سے بعد نہیں آیا بھلا وہ میری چھاتی پر بیٹھنے سے کیسے بعد آئے گا۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس شکی ازلی بدبخت نے آگے بڑھ کر آپ کے سینے پر نیزے کے کئی بار کیے، حضرت عثمان غنی کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا۔ قرآن پاک کی جس آیت پر آپ تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک پر آپ کا خون گرا، اللہ فرماتا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی، اور یہ جو ظالم جو کچھ کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے سینے پر جب نیزے کے وار ہوئے، خون فوارے کی طرح نکلا، آپ کی بیوی حضرت نائلہ بچانے کے لیے آئی، اس ظالم نے تلوار کا وار کیا، آپ نے ہاتھ آگے کیا تو تلوار سے آپ کے ہاتھ کی وہ انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت عثمان غنی پکار اٹھے، او ظالم اللہ تعالیٰ تیری ہڈیوں کو جہنم میں جلائے، جا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے پاؤں ٹوٹ جائیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے بصرہ کے بازار کے اندر ایک مکان دیکھا، اس مکان سے ایک آدمی کے چلانے کی آواز آتی، فرماتے ہیں میں اس مکان میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آنکھوں سے نابینا، اس کے ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے، پاؤں بھی ٹوٹے ہوئے، اور وہ رو رہا۔ تو میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں وہ ہوں جس نے عثمان غنی کی بیوی حضرت نائلہ کو تلوار ماری تھی، میرے عثمان غنی نے 3 بددعائیں دی تھی، اس وقت میری بددعاؤں کو اللہ نے قبول کیا اور میرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، بس تیسری دعا باقی ہے جہنم میں جلنے والی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو گرا گیا، تلوار آپ کے گلے پر چلا دی گئی، آپ کو گائے کی طرح ذبح کر دیا گیا۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ نے یہ منظر دیکھا، دوڑ کر آئی، مکان کی کھڑکی کھولی، پکار کر فرمایا اے لوگوں نبی پاک علیہ السلام کے صحابی عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، لوگوں دوڑو امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے کانوں میں آواز پڑی، آپ روتے ہوئے آئے، فرمایا کہ اب تو مدینہ طیبہ کی حیا کو لوٹ لیا گیا ہے۔ آپ آئے، حضرت عثمان غنی کا لاشا زمین پر تڑپ رہا ہے، حضرت علی المرتضیٰ زار و قطار ہو رہے ہیں، حسنین کریمین ہو رہے ہیں، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ رو رہے ہیں، تمام محبان کھڑے رو رہے ہیں، لیکن بلوائی جو اپنا منصوبہ لے کر آئے تھے اس میں کامیاب ہو گئے، حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، آپ کو بھوکا پیاسا بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ظالموں نے اسی پر بھی بس نہیں کیا بلکہ 3 دن تک حضرت عثمان غنی کی لاش کو دفن نہیں ہونے دیا۔ آخرکار چوتھے روز رات کی تاریکی میں حضرت عثمان غنی کا جنازہ اٹھایا گیا، ان ظالموں نے آپ کی لاش پر پتھر برسائے، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام آپ کا جنازہ لے کر چلے، بقی شریف کے اندر داخل ہوئے، پیچھے سے پاؤں کے آہٹ کی آواز آئی، انہوں نے جنازہ رکھا، غیب سے آواز آئی ہے نبی کے صحابہ آگے بڑھو، رکو نہ، ہم نسل انسانی میں سے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں جو عثمان غنی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا عثمان شہید ہوگا تو اس کے جنازے میں آسمان سے 70,000 فرشتے نازل ہوں گے جنازہ پڑھنے کے۔ غرض یہ کہ 18 ذی الحج کو شرم و حیا کے اس پیکر کو سپرد خاک کر دیا گیا۔